إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد قبل صد احترام علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرینوں، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے بھائی ملک شاد ایوب صاحب نے اپنے گھر میں سجائی. بہت خوبصورت انتظام اور بہت خوبصورت آپ سبھی احباب کی حاضری. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا یہ اہتمام کرنا اور ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اور مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی عہدیداران ان کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی گفتگو جو چند منٹ میں ہوتی ہے اس سے پہلے اپنے ان مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران اور ممبران حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ آج کی محفل تو ہو گئی، آئندہ ہر محفل میں آپ احباب میں سے کچھ ساتھی یہ ڈیوٹی دیا کریں کہ جس طرح ابھی اس گیٹ کی طرف سے یہ کافی شور آ رہا ہے اور یہ محفل شروع ہوئی ہے تو اسی طرح آنے لگا. اگر ایک ساتھی وہاں کھڑا ہو جاتا تو یہ ساری آواز کبھی بھی نہ آتی. سارے ہم مل کے بیٹھ جاتے ہیں، نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں رہتا تو پھر ماحول خراب ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی عہدیداران کی. بانی محفل نے تو انتظام کیا، اس نے سونگ بلا لیا، محفل سجا لی، انتظام کر دیا، آپ احباب تشریف لے آئے. اب ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے جس طرح سٹیج نقیب محفل سنبھالتے ہیں، اس کو ترتیب کے ساتھ چلاتے ہیں، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم محفل کے چاروں سے ہر طرف نظم و ضبط، ادب و احترام، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں. جہاں کوئی کمی نظر آئے اس کی فوراً گرفت کریں تاکہ ماحول بھی ٹھیک رہے، ادب بھی رہے اور کل کو پھر آپ ہی کو باتیں سننی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی عادل صاحب علیہ. باتیں کرنے والے پاہت کے نہیں ہوتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محفل سننے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تماشا جس طرح کو دیکھنے جاتا ہے نا، وہ تماشبین بن کے آتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. انہیں اچھی بات کوئی نہیں نظر آتی کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے تو وہ انہوں نے نوٹ کرنی ہوتی ہے، پھر اگلی شب تک اسی پہ تبصرے کرنے ہوتے ہیں. اگر یہ نیت کوئی لے کے آتا ہے تو پھر خاک ہی لے کے جائے گا اور کیا لے کے جائے گا. جب اللہ کے رسول کی محفل میں آپ آؤ تو علماء پہلے بھی آپ کو یہ تلقین فرما چکے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، یہاں ہم کوئی ووٹ مانگنے کے لیے تو نہیں آئے، یہاں کوئی سیاسی پاور دکھانے کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے. یہاں ایک ہی مقصد ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. بس یہ ایک ہی بات لے کے آیا کرو، دوسری کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. کون پڑھ رہا ہے، کس طرح پڑھ رہا ہے، چھوٹا پڑھ رہا ہے، بڑا پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا کہ پڑھ کیا رہا ہے.
اگر جس ہستی کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں، جس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اسی ہستی کا ذکر مقصود ہے، چاہے کوئی بڑا کرے چاہے کوئی چھوٹا۔ میں نے پڑھا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وقت کے دامن میں بہت کم جگہ ہے، آپ نے بالکل اسی طرف آنا ہے جدھر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ الرحمن کی آیات مقدسہ پڑھی جاتی ہیں تو سننے والوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ایک آیات بینات سنتے ہی اس مالک کے خوف سے سجدے میں گرتے ہیں، ساتھ پھر ان کی آنکھوں میں سے آنسو چل پڑتے ہیں۔ اب بس اسی پہ بات ہے اور چند لمحے کی بات ہے۔ میری تقریباً 45-46 سال عمر ہو چکی ہے، ارشاد بھائی میرے کلاس فیلو ہے، آدھی سے زیادہ داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان ہے، اور سنبھالا تو گھر میں کوئی تو قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ جب تھوڑا سا چلنا پھرنا آیا، بولنا آیا، والدین نے قراء حضرات کی بارگاہ میں بٹھایا، جامع میں بٹھایا، مدرسے میں بٹھایا، کس لیے؟ اسے قرآن شریف پڑھا دیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جب ہوش سنبھلی تو قرآن سننا پڑھنا شروع کیا۔ اب ذرا اس نچوڑ کی طرف آؤ کہ کبھی ہم پہ یہ کیفیت آئی کہ قرآن کی آیات ہم نے سنی ہو، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں، ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، ہمارے دل کے اندر اس مال کے گل کا خوف آیا ہو، یا کبھی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ کیفیت طاری ہوئی ہو؟ یہ سوال ہے۔ اب سوچو آپ بھی اور میں بھی سوچوں، اور اگر جواب تو ہے ہاں میں، تو پھر میرا اسے سلام ہے، پھر میرا اسے سلام ہے کہ جس کو جب قرآن کی آیات سننے کے لیے کانوں میں آواز پڑتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، دل کانپنے لگتا ہے، مالک کی یاد آنے لگتی ہے، نزاع کی کیفیت یاد آ جاتی ہے، مرنا یاد آ جاتا ہے، قبر میں جانا یاد آ جاتا ہے، اور جب خود قرآن پڑھتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اگر یہ کیفیت 45 سالہ عمر گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 60 سال کو پہنچ گئے، کمر جھک گئی، کانوں کی سماعت کمزور پڑ گئی، آنکھوں میں سے نظر آنا کم ہو گیا، اور اگر اب تک ہم اس کیفیت کو نہیں پا سکے تو پھر اپنا فیصلہ کرو، کہاں کھڑے ہو، کس حال میں کھڑے ہو، کس کیفیت میں کھڑے ہو۔ اور ادھر حال یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اچانک داخل ہوا در رسول پہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ صاحب قرآن، جس کی شان میں رحمان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب رحمان کے محبوب رحمت للعالمین والی کون و مکان قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کھڑے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ کلام سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اب آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ حضرت اس صحابی رسول کی کیفیت کیا ہوگی جب اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہوں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جو رحمان کے محبوب ہیں، جن پر اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، جب وہ خود اپنے وحی یوحا کے لبوں سے اسے پڑھتے ہوں گے تو پھر کیفیات کیسی؟ فرماتے ہیں اتنے میں نگاہ مصطفیٰ اٹھی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں اٹھی، اور رسول رحمت کی نگاہ اپنے غلام صحابی کے چہرے پہ پڑی
تو رسول رحمت رکے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے لبوں سے فرمانے لگے، اے میرے غلام اب آ تو قرآن پڑھ میں سن۔ اسی کے اندر یہ بات کہہ دوں کہ ہمارے محبوب کو، ہمارے نبی کو، ہمارے آقا کو، اس رحمت للعالمین والی ہستی کو امت کا قرآن پڑھنا یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم کے لیے تو بڑے انتظامات ہیں، ہر کسی کی کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، پڑھانا چاہیے۔ یہ ظاہری زندگی کے ایام گزارنے کے لیے آج کی یہ ضرورت ہے، لیکن یہ کبھی نہ بھولو کہ قبر اور حشر کی ضرورت یہ قرآن ہے۔ اس فانی زندگی کا سفر، اس میں بھی کامیابی کے لیے اس قرآن کی تلاوت، اس کا علم، اس کی سمجھ، اس کی ضرورت ہے۔ سبحان سبحان۔ آج یہ ہمارے گھروں کا حال اس لیے بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے 2 4 5 غلاف کے اندر قرآن پاک کو لپیٹ کے بس گھر کی برکت کے لیے اسے اونچی جگہ پہ سجا کے رکھ دیا ہے۔ نہ باپ پڑھتا ہے صبح، نہ ماں پڑھتی ہے، اولاد کہاں سے پڑھے؟ اس کی برکات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ قرآن فقط اونچی جگہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ محمد عربی کی امت کی رہنمائی کے لیے آیا۔ یہ اس فانی زندگی کے سفر کا اور قبر اور حشر کا نصاب ہے، یہ رسول اللہ کے امتی کے لیے یہ زندگی گزارنے کا اسی کے اندر تو سارا نظام ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے میرے صحابی اب ذرا تو پڑھ میں سنوں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں پڑھوں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ اب میں سننا بھی چاہتا ہوں کہ اسے کوئی پڑھنے والا ہو، میں محمد اسے سنوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے حکم کی تعمیل میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس آیت مقدسہ پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا رک جا۔ آپ فرماتے ہیں میں رکا، اور جب اپنی نگاہیں اٹھا کر رخ وضحیٰ پہ ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضور رو رہے۔ کبھی ہمیں بھی یارو رونا آیا؟ کبھی قرآن پڑھتے یا سنتے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ کبھی یہ ہمارے دل کانپے؟ یارو کب اصلاح کرو گے؟ کب بدلو گے؟ کب قرآن سیکھو گے اور سکھاؤ گے؟ اور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو سب سے بڑا بدمعاش ہے وہ بڑا اچھا ہے، جو سب سے بڑا بغیرت بندہ ہے، جس کی زبان یا کردار کے اندر کسی کی عزت نہ رہے، ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب ٹھہرے ہیں، جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن کے غلاموں میں صدیق اکبر جیسی ہستی ہے، جن کے غلاموں میں فاروق اعظم جیسی ہستی ہے، جن کے غلاموں میں عثمان غنی ذو النورین جیسی ہستی ہے، جن کے غلاموں میں علی المرتضی شیر خدا جیسی ہستی ہے، وہ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی بہترین شخص ہے تو وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا را اس قرآن کے ساتھ محبت کرو، اسے سیکھو۔ اگر داڑھی سفید ہو گئی ہے اور اب تک تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کب پڑھے گا؟ جب جنازہ اٹھ جائے گا، جب منوں کے حساب تجھے گھر نکال کے منوں کے حساب مٹی ڈال کے سب واپس لوٹ آئیں گے، پھر پڑھے گا، پھر تو پچھتائے گا۔ آج ہر ایک کے پاس وقت ہے نیٹ پہ سرچ کرنے کا، راتیں پوری کی پوری گزر جاتی ہیں، ذرا نیند نہیں آتی، ذرا خیال نہیں
تیرا تھوڑا سا وقت قرآن کی تلاوت میں گزرا؟ اگر قرآن پڑھنا آ جائے تو یہ دل مالک کے خوف سے کانپنے لگ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت کے رخ والضحیٰ کو دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا ابوبکر مجھے سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ مرسلات نے سورہ القاریہ نے پورا کر دیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی تلاوت کی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں تو دوسروں پہ تنقید کا وقت ہے، ہمیں تو دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمیں تو دوسروں کو پرکھنے کے لیے وقت چاہیے، خود کو کبھی پرکھا ہی نہیں، خود کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے اکیلا آیا اسی طرح اکیلا زمین کے پیٹ میں جائے گا۔ بڑا احسان اولاد یا رشتہ دار یا دوست یہ کر دیں گے کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر اسے غسل دے دیں گے، یہ ان کا بڑا احسان ہو جائے گا۔ دو چادروں میں لپیٹ دیں گے، یہ بڑا احسان کر دیں گے۔ مساجد میں اعلان کروا دیں گے کہ مر گیا ہے بھائی، اتنے بجے جنازہ ہے آنا۔ بڑی مہربانی ہے لوگوں کی کہ جنازہ گاہ میں آ جائیں گے۔ علماء کرام کی میں سے کسی کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی، اور اس سے بڑھ کے کیا احسان ہوگا؟ چارپائی اٹھائیں گے، گڑا نکالا ہوا ہے اس میں رکھیں گے، جلدی کرو، تختے دیں گے، منوں کے حساب مٹی ڈالیں گے، ہر ایک لوٹ کے آ جائے گا۔ کہاں گئی تیری چدراہٹ؟ کہاں گیا تیرا مال و زر؟ کہاں گیا تیرا کاروبار؟ کہاں گئی تیری برادری؟ کہاں گئی تیری سیاست؟ کہاں گئی ساری تیری اولاد؟ سب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جا کے اس میں پھینک کے ہر کوئی واپس آ جاتا۔ آج قرآن پڑھ تاکہ جب قبر میں اکیلا ہو تو وہاں تجھے آئے یاسین والقرآن الحکیم۔ جب قبر میں تو اکیلا ہو تجھے آئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آج اس قرآن کو پڑھ اور اس قرآن سے محبت کر، اس کو سیکھ اور اپنی اولاد کو سکھا تاکہ تجھے دنیا کا وقت گزارنا بھی آ جائے، اور جب قرآن تیرے سینے میں بس جائے گا تو پھر تیرے کردار کے اندر بھی رسول رحمت کی سنتیں آ جائیں گی۔ پھر تیری یہ پیشانیاں اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائیں گی۔ پھر تیری زبان بد اخلاق نہیں رہے گی، اخلاق والی ہو جائے گی۔ تیرا کردار برا نہیں رہے گا بلکہ تیرا کردار اچھا ہو جائے گا۔ جہاں سے تو گزرے گا نفرت نہیں پھیلائے گا، محبتیں بانٹتا چلا جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں مصطفیٰ۔